بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پر جو سب سے زیادہ بحث چل رہی ہے وہ یہ کہ شیر افضل مروت صاحب تحریک انصاف کے ساتھ لائل ہیں یا ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ کل پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں تلخ کلامی اور ہاتھا پائی تک کی خبریں آئیں۔ وہاں ایگزیکٹلی ہوا کیا؟ شیر افضل مروت صاحب آپ کے شو میں تھے، انہوں نے کیا بتایا؟ دیکھیں، کہانی کو جو ہے نا تھوڑا سا سمپلیفائی کر لیتے ہیں۔ آج 26 مارچ ہے، جی، مارچ کا مہینہ ہے۔ سیاسی لڑائی جو شروع ہوئی ہے وہ 2 سال پہلے شروع ہوئی ہے، اچھا، مارچ 2022۔ 8 مارچ کو جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اور بیسیکلی کل جو ہے وہ 27 مارچ بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 27 مارچ کا جو جلسہ تھا وہاں سے پھر یہ معاملہ پھیلا، جس میں عمران خان نے وہ کاغذ لہرایا اور کہا کہ دھمکی آئی ہے۔ جی، اب ان 2 سال کو ذرا فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھیں کہ ان 2 سال کے دوران کیا مین چیزیں ہوئی۔ پہلی بات، تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا اس کا جو پاپولیرٹی گراف ہے وہ ڈاؤن ورڈ تھا۔ ظاہر ہے کہ حکومتیں پاپولر نہیں ہوتی، اور جو بھی اس وقت کے مسائل تھے اس میں میڈیا کے اوپر پورا ایک پورٹریل تھا اس کا۔ لوگ جناب مائک اٹھا کے پہنچے ہوئے تھے، ہمارے بڑے بڑے اینکرز، کوئی سنڈے بازار پہنچا ہوا تھا، کوئی اتوار یعنی کہ منگل بازار پہنچا ہوا تھا، کوئی بدھ والے بازار پہ پہنچا ہوا تھا، روزانہ صبح دوپہر کو شام مرضی کے بازار میں پہنچا مہنگائی اور یہ سب کچھ چل رہا جی، تھا۔ تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف بڑے اس کے اوپر ڈیمیج ہو چکا تھا، تحریک انصاف کا سیاسی ڈیمیج۔ صحیح، ان 2 سال کے جو آغاز میں جس دن حکومت نے، جو اس وقت بن گئی حکومت، اپوزیشن جماعتیں تھیں جنہوں نے گینگ اپ کیا اور عمران خان کے خلاف وہ تحریک عدم اعتماد لائے، اور وہ کامیاب ہو گئی، اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ، یعنی جب انہوں نے یہ کوشش کی کہ تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ختم کر دیں، عمران خان کو جو ہے ان کا سیاسی بیانیہ ختم کر دیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں مضبوطی آئی۔ جی، تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی وہ سیاسی فورس بن گئی جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بالکل۔ کم از کم ہم نے تو جس سے بھی سنا، جو تاریخ پڑھی ہے، جو لوگوں سے سنا کہ بھائی پاکستان میں اتنا پاپولر کبھی کوئی لیڈر نہیں رہا۔ پہلے کچھ کمپیریزن کرتے تھے بھٹو ہاں صاحب کے ساتھ، لیکن اب انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ ہاں، تو ان 2 سالوں میں جو پہلا دھچکا تحریک انصاف کو لگا وہ لگا 9 مئی کو۔ جی، وہ بھی اس کی پاپولیرٹی کو نہیں لگا، بلکہ حکومت کے پاس ایک بہت بڑا جواز آ گیا کہ اس کے بنیاد کے اوپر ہوگا کریک ڈاؤن۔ وہ کریک ڈاؤن شروع ہوا۔ اس کریک ڈاؤن میں تحریک انصاف کی جو جماعت ہے، اس کے جو سرکردہ رہنما ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت اٹھائے گئے تھے، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن تحریک انصاف کے خلاف جو کریک ڈاؤن شروع ہوا اس میں اس کا شرازہ بکھرنے لگا، جی، اور لگا یہ کہ اب یہ پارٹی تر بتر ختم، اب ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ بالکل جو ہے وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بن گئی، جہانگیر ترین کا سیاسی حوصلہ بن گیا، جو وہ خود بھی چھوڑ کے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں۔ اس وقت لگتا یہ تھا کہ اب تحریک انصاف جو ہے نا اس کو گرا دیا۔ اچھا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ چیز ہوئی کہ عمران خان، جن کو یہ سمجھا جاتا تھا نیوکلیس، اور جو کہ ہیں نیوکلیس آف دا پارٹی، کہ ان کے جیل میں ہوتے ہوئے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کے چھوڑ جانے، مفرور، تتر بتر، فرار اور پابندیوں کے بعد اب کوئی چانس نہیں ہے۔ اس وقت ایک متبادل قیادت آئی، یعنی شیر افضل مروت کا کتنے لوگوں نے نام سنا تھا 9 مئی سے پہلے؟ اچانک جناب ایک بندہ آتا ہے اور وہ رینکس کو پھلانگتا ہوا، عبور کرتا ہوا پارٹی میں وہ حیثیت اختیار کر لیتا ہے کہ جو یعنی کہ جس وقت تحریک انصاف عمران خان صاحب موجود تھے، میں 2022 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی کسی اور تحریک انصاف کے لیڈر کا اتنا سٹیچر نہیں تھا۔ تو وہ جو ایک دم چیزیں ہوئیں اور پھر ایک متبادل قیادت، صرف شیر افضل مروت نہیں، دیگر لوگ بھی، وہ ایک جو ویکیوم کریٹ ہوا تھا وہ فل ہوا، اور 8 فروری کو پھر تحریک انصاف نے وہ کر دیا جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، کہ اتنے نامساعد حالات کے باوجود دے باؤنسڈ بیک ایز دا بگیسٹ پارلیمنٹری فورس، کہ ان کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے بڑے سالڈ گراؤنڈز کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ ہماری سیٹیں چھینی گئی، اس کے باوجود ان کا نمبر جو ہے وہ باقی جماعتوں سے زیادہ ہی ہے۔ صحیح۔ یہاں تک کی جو پوری 2 سال کی رداد ہے، اس میں بہت سارے قصے کہانیاں، لیکن یہاں تک کی جو کہانی ہے اس میں ایک بات بڑی ابھر کے سامنے آئی کہ ہر وہ دن، ہر وہ کوشش
جو کہ اداروں کی طرف سے، دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے، حکومتی مشینری کی طرف سے، پاکستان کے لیگل سسٹم کی طرف سے کی گئی، اس نے تحریک انصاف کو ڈیمیج کرنے کی بجائے مزید مضبوط کیا۔ لیکن آپ ذرا ٹھنڈے دل سے 8 فروری کے بعد، خاص طور پہ یہ جو اوتھ ٹیکنگ ہو گئی ان لوگوں کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں پہنچنے کے بعد، ذرا جائزہ لیں کہ تحریک انصاف کے خلاف جب یہ سارے اس کے مخالفین عمران خان کے مل کے جو نہیں کر سکے، وہ ڈیمیج ود ان دا پارٹی آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، دھڑے بندی کا تاثر، ایک کمزوری کا تاثر۔ دیکھیں جو سوشل میڈیا ہے نا پی ٹی آئی کا، میری اسیسمنٹ میں یہ ہے اس جماعت کی اسٹیبلشمنٹ۔ جس طرح ہر جماعت میں ایک ہوتا ہے نا کہ ویٹو کا اختیار کس کس کے پاس، ڈیپ اسٹیٹ، ہاں جو ڈیپ اسٹیٹ ہے ود ان تحریک انصاف، وہ ہے ان کا سوشل میڈیا۔ صحیح، جب سوشل میڈیا ان کا کسی ایک بات کو پکڑ لیتا ہے، عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی بہت سارے ایسے ڈیسیجنز جو کہ لے لیے جاتے تھے، اس پر اگر سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر اگر ہنگامہ اور طوفان ہو جاتا تھا ریورس ہوتا تھا، تو وہ ریورس ہو جاتا تھا اس سے آنورڈ بھی۔ اچھا، تحریک انصاف کو اس 2 سال کی لڑائی میں جن 2 چیزوں نے سب سے زیادہ یعنی کہ ابھر کے دفاع کیا، نہیں، ایک سوشل میڈیا جس نے ان کی اسٹرینتھ کو برقرار رکھا، ان کے بیانیے کو لوگوں میں زندہ رکھا، افلوٹ رکھا، اور دوسرا پھر آن گراؤنڈ یہ جو جلسے جلوس اور یہ کیے وہ شیر افضل مروت نے کیے تھے۔ اب یہ جو دونوں ہیں یہ آ گئے آمنے سامنے۔ وہ شاہد آفریدی والے معاملے سے، ویسے بھی اس سے پہلے بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایپیسوڈز ہو چکی تھیں۔ شیر افضل مروت کو کچھ لوگ غدار کہہ رہے تھے، شیر افضل مروت کچھ لوگوں کو غدار کہہ رہے تھے، لیکن اس تمام وقت کے دوران ایک چیز جو بہت ہی بنیادی رہی وہ یہ کہ ان تمام تر الزامات کے باوجود کہ شیر افضل مروت کو کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، اداروں کے کہنے پہ، کسی اور سیاسی جماعت کے کہنے پہ یا کسی کے کہنے پہ پارٹی میں ڈبل گیم کر رہا ہے، یہ سارے الزامات لگ رہے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان تمام الزامات کی موجودگی میں عمران خان نے جو انفارمیشن شیر افضل مروت کے ساتھ شیئر کی، جنہوں نے باہر آ کے میڈیا کے ساتھ شیئر کی، وہ تو کسی اور کے ساتھ نہیں شیئر کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ابھی تک تو یہی پتا چلا ہے کہ عمران خان چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں شیر افضل مروت پہ۔ اب وہ شیر افضل مروت ہی وہ پہلا بندہ ہے جس نے صدر عارف الوی کے خلاف آ کے بات کی، جس کو پارٹی نے ڈسون کیا، اس کی مخالفت کی، لیکن پھر وہ ثابت ہوا کہ وہ بات درست تھی۔ عمران خان کی رائے تھی اس وقت، بالکل تھی، علیمہ خان کے ذریعے وہ ساری بات سامنے آئی۔ بیرسٹر گوہر خان کا نام سب سے پہلے کس نے باہر آ کے بتایا؟ شیر افضل مروت نے۔ جو گنڈا پور صاحب، علی امین گنڈا پور سی ایم ہوں گے، یہ نام کس نے سب سے پہلے بتایا؟ شیر افضل مروت نے۔ اور جس وقت یہ 8 فروری کا الیکشن ہو گیا، اس کے بعد بھی جس دن وہ عادل راجہ اور اس کے خلاف پریس کانفرنس ہوئی ہے اور ایک لا تعلقی کا اعلان کیا ہے اسد کیسر اور ان لوگوں نے مل کے، اور یہ پورا سوشل میڈیا کے اوپر بھرپور قسم کا معاملہ چل رہا تھا، اس کے بعد عمران خان کے پاس مرکز میں دینے کے لیے 2 سب سے بڑے عہدے تھے، ایک تھا لیڈر آف دی اپوزیشن اور ایک پی ایس سی کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، تو انہوں نے وہ شیر افضل مروت کو دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کچھ چل رہا ہے، یہ اب آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ عمران خان کے کاغذوں میں شیر افضل مروت از اوکے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے؟ یہ جو شاہد آفریدی والا معاملہ ہوا ہے، میں نے شیر افضل مروت سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کیا آپ نے نا، تو انہوں نے کہا کیا آپ کا رابطہ تھا، رابطہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ میرا پہلی مرتبہ رابطہ جس وقت یہ ساری کیمپین اور یہ سب کچھ سٹارٹ ہوا، تو میں نے کسی سے نمبر لیا اور میں نے شاہد آفریدی سے بات کی۔ کہتے ہیں وہ بھائی کہہ کے عمران بھائی کہہ کے بات کر رہے تھے، تو میں نے پھر سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹ کر دیا اور پھر میرے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا، یہ سارا ہنگامہ ہوا۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہا ان چیزوں کے معاملے کے اس کے حوالے سے، اور آج کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس کی سنوائی ہے، ٹرائل ہے، اس ٹرائل کے دوران شیر افضل مروت اور جو دیگر کور کمیٹی کے ممبران اور جو ان کی لیگل ٹیم میں شامل ہیں جو وہاں پر اپیئر ہوں گے، آج یہ رداد رکھی جائے گی عمران خان کے سامنے۔ اچھا، کہ کل یہ ہوا ہے اور پچھلے کچھ دنوں میں یہ سب کچھ ہوا ہے، تو آج اگلے چند گھنٹے میں اس کا آپ کو ڈیسیجن سمجھ آ جائے گا۔ باہر نکل کے اگر تو فار ایگزامپل شو کاز نوٹس ہو جاتا ہے شیر افضل مروت کو، شیر افضل مروت آپ کو بیک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی ٹاک شوز میں پریزنس ختم ہو جاتی ہے، تحریک انصاف ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیتی ہے، کوئی ایکسٹریم ڈیسیجن ہوتا ہے ان کے خلاف، پھر تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ٹھیک ہے اب عمران خان نے
آٹا لگا دیا شیر افضل مروت کے نام پہ. اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر افضل مروت از اسٹل دیئر. صحیح. کیونکہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی خطرناک کی ہیں. کور کمیٹی میں کیا ہوا؟ کور کمیٹی کی خبریں تو یہ چلی کہ جناب فردوس شمیم نقوی اور شیر افضل مروت کی لڑائی ہو گئی اور ان کی ہاتھا پائی ہو گئی اور تلخ کلامی ہو گئی. معاملہ شروع اسی طریقے سے تقریباً ہوا تھا. یہ ساری جو بات چل رہی تھی کہ یہ کور کمیٹی میں ڈسکس ہوئی کہ جو شیر افضل مروت کر رہے ہیں جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں وہ پارٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بات کی تھی, اس کو پارٹی نے ڈس اون کر دیا تھا کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہے, پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے. جو پٹیشن دھاندلی کی لے کے گئے پارٹی نے ٹویٹ کیا کہ یہ لیکن پھر عمران خان نے جو سٹیٹمنٹ اپنے جو جرنلسٹ کے ساتھ میٹنگ میں دی, وہ شیر افضل مروت جو بات کر رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے, وہی آپ کو پھر وہ جیل سے بھی سنائی دی. بات تو وہی چل رہی تھی. آج بہرحال ایک چیز جو رپورٹ ہوئی وہ پہلے میں بتا دیتا ہوں, اس کے بعد جو اس پہ شیر افضل مروت نے کہا, اور پھر میں نے کچھ لوگوں سے بات کی, کور کمیٹی کے ملاقات کی. ہاں, جس وقت آپ وہ مارگلا پہاڑیوں پہ گئے ہوئے تھے نا, تو اس وقت میں وہاں پہ دیسی مرغ چل رہا تھا. ہاں, دیسی مرغ چل رہا تھا آپ کا. تو رپورٹ تو یہ ہوا نا کہ ہاتھا پائی ہو گئی. اچھا, ہاتھا پائی نہیں, تلخ کلامی ہوئی اور بڑی شدید تلخ کلامی. فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ یہ ان کے ساتھ کوئی استاد ہونا چاہیے جو ان کو سمجھائے, کو بتائے. یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, پارٹی کا کوئی بیانیہ بنتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. اس قسم کی بات ہوئی تھی. اس پہ شیر افضل مروت وضاحت دے رہے تھے تو درمیان میں نیاز اللہ نیازی نے چھلانگ مار دی, وکیل جو ہے. ہاں, اور وہ جس طرح آپ کو پتا ہے نا وہ سپریم کورٹ میں روسٹرم پہ آ کے وہ بولے قاضی صاحب سے سیدھے ہو گئے. ہاں, تو وہ وہاں پر جناب انہوں نے کچھ شروع کیا. اس پہ شیر افضل مروت اور ان کے درمیان کوئی تلخ کلامی, اور بات باقاعدہ یہاں تک پہنچی کہ 12 تو باہر نکل, تو باہر نکل رہا جو بتاتا ہوں. اچھا, یہاں تک بات ہوئی, اور اس کے اوپر جو نیاز اللہ نیازی انہوں نے بھی ان کو اور تپایا. انہوں نے کہا تم مجھے شعیب شاہین نہ سمجھو. ویری گڈ, مجھے شعیب شاہین نہ سمجھنا, میں پتہ نہیں یہ کر دوں گا, وہ میں بھی نیازی ہوں. اچھا, بہرحال یہ ہوا بھی تلخ کلامی پہ ہی ختم. لیکن میں نے حیران کن طور پہ میں نے جب شیر افضل مروت سے اس کے اوپر کوشچن کیا, میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ ایک اس لڑائی کے فوراً بعد شو ہوا ہے. فوراً بعد وہ لڑائی سے اٹھ کے آئے ہیں, وہ اپنے دفتر بیٹھے ہیں, اور دفتر میں بیٹھتے ہی سب سے پہلے میری ان سے بات ہوئی 1 گھنٹے کے لیے پوری. جی, شو میں میرے ساتھ مسلسل موجود تھے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے شیر افضل مروت کو جب جب بولتے دیکھا ہے, سنا ہے, وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ لگی لپٹی رکھے بغیر اسٹریٹ فارورڈ ہو کے, فریک ہو کے, کسی کو اچھی لگتی ہے, کسی کو بری لگتی ہے, اس کا فائدہ ہوگا, اس کا نقصان ہوگا, وہ بول دیتے ہیں. اور ان کی غالباً یہ جو پاپولیرٹی بنی اس کی وجہ بھی یہ تھی, بلنٹ ہونے کی, کہ اتنا بلنٹ ہو کے, اتنا بے باک ہو کے بڑی بڑی باتیں کیا جاتا ہے. اس وجہ سے وہ آپ نے دیکھا کہ ایک خاص طور پہ جو یوتھ والا فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ, وہ ٹک ٹاک بن رہے ہیں, یہ سب کچھ بن رہا ہے. لیکن آج جس وقت میں نے ان سے سوال کیے, میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس بندے کو جتنا بھی, یعنی کہ میں نے تو ان کو 9 مئی سے آنورڈ ہی دیکھا ہے نا, اور فالو کیا ہے. پی ٹی آئی میں پیدا ہی اس وقت. ہاں, میں نے دیکھا ہے. وہ بندہ جو ہے نہیں, وہ ٹی وی اسکرینز کے اوپر آنے کا اور ان کا جو ہے وہ خبریت کے حوالے سے نہیں تھا, تو آئی ڈڈ ناٹ نو ہم, میں ان کو نہیں جانتا تھا. میں ایک اور فیکٹ بھی جانتا ہوں, آپ کے شو میں ایک دن آئے تھے اور شو میں نہیں بٹھایا گیا تھا, باہر بٹھائے گئے تھے. ہاں, وہ نہیں, وہ اس وجہ سے نہیں ہوا تھا کہ میں نے ان کو نہیں آپ کی طرف سے نہیں ہوا تھا, وہ کال ایک وہ غلطی سے آ گئے تھے. نہیں, وہ غلطی سے آ گئے تھے, میرا تو شو ہو چکا تھا. وہ ہی ہیڈ ٹو گو سم ویئر ایلس, وہ سمجھے کہ میری طرف آنا ہے, وہ ادھر آ گئے تھے. اچھا اچھا اچھا, وہ کچھ اور ہوا تھا. لیکن میں نے اس بندے کو اتنا محتاط, اتنا کیلکولیٹڈ اور اتنا بیک فٹ کے اوپر نہیں دیکھا جتنا گزشتہ روز میرے شو میں ہر سوال کے بعد سوچنا شروع کر دیا. وہ بندہ جو فوری طور کے اوپر جواب شروع ہو جاتا ہے, اس نے 3 سے 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ کا پاز لیا, ریکال کی چیزیں نہیں, کیلکولیٹ کی کہ میں جو بولوں گا اس کا کیا اثر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے, جو ادروائز بھی میری بعد میں بھی ملاقات ہوئی کچھ لوگوں سے, ان کے مطابق بھی شیر افضل مروت جو ہے ان کے خلاف ود ان دا کور کمیٹی جو مین لوگ ہیں ان میں ایک بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے. اچھا, اور وہ ان کے خلاف ایک بہت سٹرونگ قسم کی لابی بن چکی ہے. اب وہ اس وجہ سے بن چکی ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ پارٹی میں, پالیٹکس میں انتہائی جونیئر ہونے کے باوجود ان کا سٹیچر بڑھ گیا ہے, یا اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈبل گیم کر رہا ہے,
یا اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نقصان ہو رہا ہے پارٹی کو, عمران خان کو, فار وٹ ایور ریزن. لیکن اس وقت جو ایک میجورٹی رائے ہے وہ شیخ افضل مروت کے خلاف ہے, اسی وجہ سے تو وہ بیک فوٹ پہ نظر آئے نا, ادروائز تو وہ اسی طریقے سے کر رہے ہوتے. سوالات میں نے ان سے سارے کیے, اچھا, اور ہر چیز کا انہوں نے جواب دیا, لیکن اتنا کیلکولیٹڈ. اچھا پہلی بات تو یہ کہ وہ مکر گئے اس بات سے, وہ کہتے ہیں نقوی صاحب آپ کو کس نے بتایا, ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ویڈیو لنک پہ میں نے بھی پہلا سوال یہی کیا تھا اپنے کور دوست سے, کمیٹی جس نے میں مجھے سٹوری بتائی کہ ایک بندہ ویڈیو لنک پہ ہے تو ہاتھا پائی کیسے ہو سکتی ہے. نہیں, فردوس شمیم نقوی سے تو اچھا ہاتھا پائی تو ہوئی ہی نہیں, ہاں کور کمیٹی کے اجلاس اور میں ادھر فردوس نہیں شمیم تھے. نقوی سے تو نہیں ہوئی, ہاں بالکل ہی نہیں, وہ تھے بھی نہیں نا. ہاں یہ تلخ کلامی جو ہے وہ کوئی اور ہو رہی تھی. لیکن بہرحال رائے کیونکہ ان کے بہت زیادہ خلاف, ایسا نہیں ہے کہ ان کے فیور میں نہیں ہے, ان کے فیور میں بھی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو ان کے فیور میں بھی ہیں, ان کے چاہنے والے بھی ہیں ٹاپ لوگوں میں, لیکن زیادہ تر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب میں نے ان سے تمام چیزیں پوچھی, آج ظاہر ہے کہ یہ معاملہ پٹ اپ ہوگا عمران خان کے سامنے. ایک تو انہوں نے تردید کر دی کہ کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے, ایون نیاز اللہ نیازی کے حوالے سے بھی, لیکن ان کے جواب دینے کا انداز ایسا تھا کہ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ہی از ٹرائنگ کہ میں اس کے اوپر بات نہ کور اپ کر رہے تھے, ہاں کہ میں بات نہ کروں. وہ یعنی کہ اوپنلی انہوں نے کہا بھی نہیں, لیکن وہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے, کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے, یہ والا معاملہ تھا. اچھا دوسرا, سوشل میڈیا کی ٹیم کے حوالے سے بھی انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے, میں پھر بیک سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہوں. انہوں نے باقاعدہ جو گفتگو کی, میں نے ویسے تو ان سے سوال کیا, میں نے کہا کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ ریزائن دینے جا رہے ہیں, اتنا بڑا فیصلہ پارٹی کے عہدے سے, جی پارٹی سے نہیں, ایم این اے سے شپ سے نہیں, پارٹی کے عہدے سے, سینئر نائب صدر سے. انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں, یہ آپ کیوں سمجھ رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ میں آج خان صاحب کے ساتھ پاس جاؤں گا اور میں خان صاحب سے کہوں گا کہ یہ معاملہ ہے اور یہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں, آپ حکم کریں میں نے کیا کرنا ہے, آپ اگر کہتے ہیں تو میں بیک سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہوں, میں بالکل خاموش ہو جاؤں گا, میں کوئی بات نہیں کروں گا. یہ چلا سکتے ہیں زیادہ بہتر تو یہ چلا لیں. لیکن تحریک انصاف کو ڈیمیج جو ان کی داخلی لڑائی ہے اس نے اس وقت جتنا کرنا شروع کیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ایک دھڑے بندی ہے, اپنی ذات میں کل بنا ہوا ہے نا. ہاں ایک دھڑے بندی ہے, اور ہر دھڑا جو ہے وہ اس ڈومینیٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے, پارٹی معاملات اپنے ہاتھ میں, یہ چاہ رہا ہے کہ میرے تھرو چیزیں ہوں, میں سینٹر آف دی ہول تھنگ ہوں, کنگ آف دا رنگ میں کہلاؤں. اب ظاہر ہے کہ بیرسٹر گوہر خان جو ہیں وہ چیئرمین ہیں, تو چیئرمین ہی, اچھا اس پہ انہوں نے کلیریفائی کیا, انہوں نے کہا دیکھیں ہماری پارٹی میں جو فائنل اتھارٹی ہے وہ عمران خان ہے, اور عمران خان کیونکہ اب جیل میں ہیں تو پارٹی کے باہر یعنی کہ باہر جیل کے باہر اور یہاں پر جو معاملات ہیں اس پہ جو فائنل اتھارٹی ہے وہ بیرسٹر گوہر خان ہے. صحیح, اس کو انہوں نے کنسیڈ کیا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ میں وہ ہو جاؤں گا, بیک سیٹ پہ چلا جاؤں گا, میں جانے کے لیے تیار ہوں. 30 مارچ کے جلسے کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ اجازت نہیں ملی, آج ہائی کورٹ جا رہے ہیں, اجازت نہ بھی ملی تو لوگ لے کر آئیں گے اور لوگوں کی طاقت سے اسلام آباد داخل ہوں گے. تو اب یہ ایگزیکٹلی کس طریقے سے ہوگا, مزاحمت والا جو ہے انہوں نے وہ کیا. سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے گریز کیا. شاہد آفریدی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کی فون کے اوپر بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ناراضگی میری کوئی نہیں ہے, میرا تو سٹائل یہی ہے, میرا طریقہ کار یہی ہے. اور میں اعتراض ان کے شاہد افریدی کے حق میں بولنے سے ہوا تھا جو انہوں نے سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی نا, اس پر کہ پروپیگنڈا, منفی پروپیگنڈا, اس پر اور پھر پورا ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے فیور میں پھر جس کے دل میں جو شیر افضل مروت کے حوالے سے جو بھی تھا اس نے فل ادائیگی, شیر افضل مروت کو کچھ کہنے کے بجائے سوشل میڈیا کی ٹیم کی جو ہے وہ تعریف کی. اب جو انہوں نے یہ بھی شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے, عید سے پہلے, اور بیرسٹر علی ظفر صاحب یہ کہتے ہیں زمان پارک میں ہوگی. اور گریز کیا انہوں نے بلے کے نشان کے حوالے سے, کچھ جو فیصلے ہیں وہ اس وقت کس نے کیے تھے. انہوں نے کہا خان صاحب کو ساری پتہ ہے, ساری گیم پتہ ہے, سب کے نام پتہ ہے, ساروں کا پتہ ہے کہ کون کیا گیم کر رہا ہے, تو میں کیوں اس وقت اس کو اونرشپ لوں, میں اس کو اسکرین پہ نہیں کہوں گا. جو فارورڈ بلاک کی بات ہے انہوں نے کہا کہ میری اسیسمنٹ تھی. البتہ انہوں نے کہا کہ فیصلہ آباد کے کچھ لوگ ہیں, ایم پی ایس کی بات ہے, انہوں نے کہا وہ ہیں, ادھر تک انہوں نے بریکٹ ڈاؤن کر دیا, نام لینے سے گریز کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ کیونکہ ان کی طرف سے آیا تھا کہ 20 لوگ, پی ٹی آئی نے جس ڈویژن میں سب سے زیادہ سیٹیں نکالی ہیں نا وہ صرف فیصلہ آباد ہے.
تو وہ یہ فیکٹ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. ہاں بہرحال انہوں نے بڑے آرام سے کنسیڈ کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ آ جائیں, وہ سامنے آ جائیں, وہ آگے سنبھال لیں. تو آج یہ سارا معاملہ, یہ لڑائی کا یہ سب کچھ جو ہے وہ پٹ اپ ہوگا عمران خان کے سامنے, اور آج شام کو آپ کو تقریباً پتہ چل جائے گا. جو بھی لوگ باہر نکل کے پریس کانفرنس کریں گے یا ٹویٹس کریں گے انکلوڈنگ شیر افضل مروت, تو پتہ چل جائے گا. یہ میرا خیال ہے کہ اس بحث کا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آج آپ کو یہ ڈائی ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آئے گی یا پھر فلیئر اپ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. صحیح. دونوں چیزیں جو ہیں وہ ممکن ہے. آج دیکھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ابھی ہو جائے گا سارا معاملہ, شام تک پتہ چل جائے گا, دیکھتے ہیں کیا. چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.